جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی, یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے, اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے, مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے, تو روز پکا کے دیتی ہے, چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے, روٹی میرے مہمان کو دے دے. آپ کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں, ووٹ کٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے, کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے, کس کس نام. غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی. میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے, اس لیے کہ شیر ہفتے میں ایک دن گوشت کھاتا ہے. اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے, جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا, اس سے اٹھا کوئی نہ جائے, وہ ہفتے میں ایک دن کھاتا. مگر مچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے, لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے. اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا. روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا. تو مہربانی فرمائے, فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا, اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو. اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں. تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں, انہیں پہنچا کے آئیں, گھر جا کے دے کے آئیں. میں اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے. اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا. تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جی نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے, تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا. تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے. اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو. اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی ہے, یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے. مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں, حفاظ ہیں, طالب علم ہیں, ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے, اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے, اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے. اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. فطرانہ یکم رمضان کو دے دو, مہربانی کرو, تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے, اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں. میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا, لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں. یہودی جو تھے نا سحری نہیں کرتے تھے, سحری کا نام و نشان نہیں تھا, روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے, سحری کو معمولی نہ سمجھے, سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں, یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے, یہ تو سالن رکھا ہوا ہے, یہ تو اچار رکھا ہے, تو چپاتیاں رکھی ہیں. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے, آپ کی تو روٹین ہی اور تھی, تو 7 بجے کھاتے تھے, 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں, اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے, یہ کرم ہے, یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے, ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے, اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے, یہ والا مزہ آ جائے, تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا, پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا. حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھائی روٹی جا رہی ہے, پکا ہوا کھانا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں, تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو, وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے. اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو. اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا ہے.
سارے کام پہلے کر لو. ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں، نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں. وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں. اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے. وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا. مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو. آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے. سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی. دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے. رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے. پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں. ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں. شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی. جاگ رہے نا آپ لوگ ماشاءاللہ. رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے. رمضان میں درس زیادہ دینے چاہیے، درس زیادہ سننے چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو بے نمازی ہے نا اس کو لانا چاہیے، جو روزہ نہیں نہ رکھتا اس پہ. ہمارے بزرگ بڑی ترتیب سے، ایک خواجہ گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ درویش ہوئے تو ان کے علاقے کا جو چودھری تھا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا. حکمت کے ساتھ دین پھیلتا ہے. یہ بات جو بتانے لگا ہوں یہ باہر جا کے نہیں بتانی آپ نے، صحیح ہے؟ وعدہ ہے نا پکا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کچھ لوگوں سے یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی ضرور ڈکیا ہے ضرور دسنی ہے، باقی چاہے ولا تقرب حاضر شاجرا. بہرحال وقت نہیں مرنا اس پہ کوئی بات کرتا. خواجہ گور الدین صاحب کے علاقے کا چودھری نا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا. تو آپ کہتے ہیں میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ صبح صبح ہل لے کے چلا جاتا، تو جب وہ واپس آتا نا دوپہر کو تو اس نے حقہ پکڑا ہوتا اور کش لگا رہا تھا. خواجہ صاحب نے ایک دن بلایا، کہتے چودھری تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اپنی بولی میں پنجابی میں کہنے لگا جی عورتیں جان چھٹ دیا، حقہ سیاپا میری جان نہیں چھڑدا، مینو روٹی پانی دا کوئی نہیں ہوکا، اگر مینو نہ طلب کرے تو میں روزہ رکھ لاں. تو خواجہ صاحب کہنے لگے کان میرے قریب کر. اس نے کان قریب کیا، کہنے لگے کسی مولوی پیر کو نہ بتانا، میرے فتوے پہ عمل کر لے. تو نے سویرے روزہ رکھنا ہے، حقے کی چھٹی تجھے میں دے دیتا ہوں، حقہ پی لیا کر، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، کوئی اور مشروب نہیں لینا، حقے کی چھٹی. اس نے کہا جناب آپ ہاتھ بھی لائے، پھر تو بات پکی ہو گئی، سویرے انشاءاللہ روزہ آگا، آپ دیکھیں گے. اللہ والے حکمت سے تبلیغ کرتے ہیں، وہ صرف دین بتاتے نہیں، وہ دین روح تک اتار دیتے، اتر جاتا ہے. یعلمکم الکتاب والحکمہ، دانائی کے کہا یہ تیرا میرا. کہا جناب آپ اتنے بڑے درویش ہیں، بات ختم ہو گئی. تو چودھری صاحب نے اگلے دن روزہ رکھ لیا حقے سمیت. تیسرے دن پھر رکھا تو چوتھے دن لا کے نہ حقہ. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو زور سے میرے پیروں پہ مارا. کہنے لگے میں کڈا پاگل ہاں، نہ کھانا نہ پینا، یہ ٹکر تو بغیر سر سکتا ہے تو حقے تو بغیر بھی سر جاتا ہے. اے پہ آج حقہ، میں اس کو بھی نہیں پیوں گا آج کے بعد، چھٹی ہو گئی. اگر روٹی تو بغیر ٹائم لگتا ہے تو حقے تو بغیر بھی. میرے ساتھ ایک حاجی صاحب 40 دن کے لیے گئے تھے حرمین شریف حج کرنے. ایئرپورٹ پہ انہوں نے سگریٹ لگا لیا تو میں نے کہا صاحب اس کو چھوڑ کے دیکھے بھلا کیا ہوتا ہے. 40 دن میرے ساتھ واپس رہے. کہنے لگے اللہ جانتا ہے حضرت جی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی مصیبت. تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ تھوڑا سا دیکھیں کون آدمی نہیں رکھتا اس کو سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں. اسی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، ویسے روزہ رکھ کے حقہ پینا جائز نہیں. انہوں نے اس خاص آدمی کے لیے حکمت بیان کی تھی. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ چیز کو اس کے مقام پر لینا چاہیے، مقام سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں حکمت کے ساتھ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں قائل کریں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان عورتوں کو قائل کریں. ان پر ضرور آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں. ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک میں، جیسے کہ میں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین کا کچھ کام زیادہ کیا جائے. اگر آپ کو روزہ رکھ کے نیند آتی ہے تو مجھے بھی بڑی آتی ہے، بڑی نیند آتی ہے. اور آپ
حیران ہو گئے کہ گرمیوں کے روزوں میں جب 1 گھنٹہ سویرے تقریر کرنی ہوتی ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے، بس ہو جاتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دین کے کسی کام لگا دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر مزدوری کرنی پڑے کسی کو تو وہ بھی تو بیچارہ کرتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی یہ 9واں سالانہ ہمارا درس قرآن ہوگا. 9 سال ہو جائیں گے جب ہم ہر سال فجر کے بعد درس قرآن دیتے ہیں. اس دفعہ میرے لیے ذرا زیادہ مشکل تھی. مجھے پورے ملک سے لوگوں نے کہا کہ 5 دن ہمارے پاس، 4 دن اس شہر میں، 3 دن اس شہر میں. اس میں مجھے کچھ بہتریاں بھی نظر آ رہی تھیں. کچھ اس پہ ہم نے مشاورت بھی کی کہ 4 دن کے مختلف شہروں میں درس رکھے جائے. پھر میرے کونے سے ایک آواز آئی دل کے کہ سارا سال ہم گھومتے ہیں لیکن یہ 1 مہینہ جو ہے یہ اپنے شہر میں ہی بتانا ہے، یہی رہنا ہے. انشاءاللہ باہر سے بھی لوگ آتے رہیں گے. آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ میزبان ہیں، آپ صبح وقت پہ وہاں پہنچیں، ٹائم پہ آئیں اور دوسرے آنے والوں کا استقبال کریں. الحمدللہ ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی حسین معراج ہال میں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو روزے کا معنی رکنا ہے. روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا. کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بدنگاہی، کھانے پینے. روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تے کام ہی، میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے. کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے. تب تو اے سی تھے ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس. سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے. حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے. اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں. جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی. آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائیں عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے. آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہے. عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا. قانون بن گیا. میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا. اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے. مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا. ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا. اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے. وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے. وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا. تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو. میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا. تم روزے رکھو اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ تمہیں، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے. میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے، روزہ کدوں کو جاندا ہے، روزہ اپنی جگہ تے بے مزدوری اپنی جگہ ہوتے. اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگیا مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگتی، پتہ نہیں روزے چ اللہ طاقت کتوں دے چھڑدا ہے اتنی زیادہ، کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تصحو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا. رب تعالیٰ تجھے، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہاں عجیب حالات ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں،
لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا, ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا, سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا, یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا, کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا. او خدا کے بندے, روزہ تو نعمت ہے. اور سبحان اللہ, میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم, فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے, وجود کی زکات روزہ ہے. روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی. فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے, مسواک کرنا بھی سنت ہے, اور فاقہ کرنا بھی. مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ, فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے. میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے, نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے, دوسرا سوتا زیادہ ہے, غافل ہو جاتا ہے. فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا, اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے, اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے. زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے, دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے, گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا, کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں. او صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے, 7 آنتوں سے, اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے, کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے, کم کھانا. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا, یا اللہ 1 وقت روٹی دے, 1 وقت کا فاقہ دے, مانگ کے لیا نبی پاک نے, مانگ کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے, تو میں حضرت عمر سے, ابو بکر سے, عثمان, مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا, اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے. جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی, میں حضرت عمر کے پاس گیا, ان سے مسئلہ پوچھا. ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ. صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے, تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے. کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے. جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے, روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے. کھلانا سنت ہے, زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں, تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے. آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے, روٹی کوئی نہیں کھلائی. تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی, تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا صبح سے. تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا. چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں. کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے, جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا. ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے, کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں. کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا, روٹی کوئی نہ پوچھی. تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا. اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں, تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے, روٹی کوئی نہیں ملی. چلو در رسول پہ چلتے, آؤ حضور کی بارگاہ. کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, حضور نے چہرے دیکھے, کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو, 3-4 دن ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی, وجہ کوئی اور بنی ہے. رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے, یہ روٹی کے لیے نہیں, یہ زیادہ کھانے کے لیے, یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے. یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے, روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے. جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں, اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں, اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں, پجارو کوئی نہیں, روٹی تو